الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله معجم کبیر حدیث نمبر 4480 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. پڑھنا نہیں ہے درود پاک؟ ہاں ضرور پڑھنا چاہیے بلکہ یاد بھی کر لینا چاہیے. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندك یوم القیامہ. یہ زیاد درود السلام کو رسالہ ہے. اس میں امیر علیہ سنت نے 40 فرامین مصطفیٰ جمع کیے ہیں فضائل درود و سلام کے متعلق. یہ رسالہ پڑھتے رہیں اور درود پاک کا ورد کرتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا کے ناظرین کو اور جو اسٹوڈیو میں اسلام میں موجود ہیں ان سب کو جشن آزادی مبارک ہو. خیر مبارک. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بہت بڑی نعمت یعنی پاکستان کی قدر کرنے والا بنا. آپ کو معلوم ہے کہ ملک عزیز ملک پاکستان کتنی جانوں کی قربانی سے بنا ہے. 30 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کیا گیا. 30 لاکھ جانیں اور پھر کہیں جا کر پاکستان بنا ہے. اور اس کے بعد اس کے اندر بہت بہت جد و جہد ہمارے اکابرین نے کی, ہمارے بزرگوں نے کی. خود ہمارے والد صاحب امرتسر سے مائیگریٹ کر کے پاکستان آئے تھے اور پاکستان میں پہلے کوٹ لکھپت اس کے بعد مرکز الاولیاء لاہور آئی تھی. جو ہم چھوٹے تھے والد صاحب ہمیں بتایا کرتے تھے. ہمارے والد صاحب کی عمر اس وقت 15 سال تھی جب یہ پارٹیشن ہوا 1947 میں. آپ فرمایا کرتے تھے, ہمیں بتایا کرتے تھے کہ راستے میں ہمیں کتنا خوف تھا, کتنی دہشت تھی اور قتل و غارت گری کا سلسلہ تھا. کیسے ہم جانیں بچا کر وہاں سے آئے اور اپنے مال اموال چھوڑ کر آئے تھے. تو جن لوگوں نے قربانیاں دیں ان کو معلوم ہوگا کہ مطلب وہ پاکستان کیسے حاصل ہوا. انشاءاللہ ہم وطن عزیز کی قدر کریں گے. کس طرح قدر کریں گے؟ جن مقاصد کے لیے پاکستان حاصل ہوا اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پاکستان اسلام کا قلعہ ہے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمارا وہ ملک عزیز جو ہے یہ چلے گا اور ہم چلائیں گے اور
خود اپنے آپ کو بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق چلائیں گے. اسلامی قانون نافذ کرو. بس کہتے ہیں اچھی بات. اچھا بھائی اسلامی قانون نافذ ہوتے ہوگا, بدقسمتی سے ابھی تک نہیں ہوا, تو اللہ کے بندے تیرے 5.5 فٹ 5.25 فٹ پر اسلام نافذ کرنے میں تجھے کیا مسئلہ ہے؟ اگر تو اپنے چہرے کو مدنی چہرہ بنائے تجھے کیا مسئلہ ہے بھائی؟ سر پر سنت رسول کے مطابق امامہ شریف سجائے, اور سبحان اللہ دعوت اسلامی والے تو امامہ بھی سبز پہنتے ہیں. سبحان اللہ. امامہ سفید پہننا بھی سنت ہے, سبز پہننا بھی سنت ہے, بلیک پہننا بھی سنت ہے. اگر کوئی سبز پہنے تو کوئی حرج نہیں, سنت ہے. اور پاکستان کا قومی رنگ کیا ہے؟ سبز. اور سبز کے اوپر دیکھیں وائٹ چادر بھی ہے. تو پاکستان کے جھنڈے سے مشابہت بھی الحمدللہ. یہ اس وجہ سے, فقط اس وجہ سے نہیں, الحمدللہ میرے آقا کا گنبد بھی تو سبز ہے نا. کیا بات. پاکستان یہ اللہ تبارک و تعالی کا عظیم عطیہ ہے ہم مسلمانوں کے لیے, ہم پاکستانیوں کے لیے. ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. مفتی احمد یار خان نعیمی نے مرآت میں لکھا ہے, مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود بھی پاکستان, تحریک پاکستان کے سرگرم رکن تھے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ صدر الافاضل کے مرید ہیں, اور صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے. اور حصول پاکستان میں, تحریک پاکستان میں, جد و جہد پاکستان میں علماء اہل سنت, عاشقان رسول علماء اہل سنت نے بہت قربانیاں دی ہیں اور بہت جد و جہد کی ہے. بالخصوص خاندان اعلیٰ حضرت, خلفائے اعلیٰ حضرت, عاشقان اعلیٰ حضرت نے الحمدللہ حصول پاکستان کے لیے بہت کوششیں کی. اور آپ کو جو مفتی صاحب نے لکھا وہ میں عرض کرنے لگا تھا کہ پاکستان پر ایک جنگ مسلط کی گئی تھی 1965 میں. تو مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد, اس موقع پر اولیاء کرام کو جنگ میں دیکھا گیا تھا. کن کو دیکھا گیا؟ جبھی تو ہم کہتے ہیں اولیاء کا پاکستان, میرے داتا کا پاکستان, میرے باپا کا پاکستان, میرے بابا فرید کا پاکستان, سلطان العارفین سلطان باہو کا پاکستان, قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پاکستان, عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پاکستان, اولیاء کا پاکستان الحمدللہ. تو مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ اولیاء کرام کو مارکے میں دیکھا گیا, بلکہ بعض کو حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. پاکستان پر اولیاء کا فیضان, پاکستان پر اللہ کے محبوب کا فیضان, مرحبا. اور امام حسین کو دیکھا لوگوں نے مارکے میں, حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا, میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا جو بموں کو دفع کر رہے تھے. اولیاء کا کہنا بھائی پاکستان اولیاء کا فیضان. مدینہ پاک میں لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت تیزی سے اپنے روزے اطہر سے نکلے اور روانہ ہو رہے. تو پوچھا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے, یہ 1965 کی بات, فرمایا پاکستان جا رہا ہوں. یعنی وہ وقت تھا جب مسلمان پر, پاکستان پر دشمنوں نے بہت سخت اٹیک کیا ہوا تھا. تو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پاکستان کو بچایا, اور اولیاء نے بنایا بھی, علماء نے بنایا پاکستان الحمدللہ. یہ میرے پاس لسٹ ہے جو کتابوں میں لکھی ہے. اتنی آل انڈیا سنی کانفرنس جو ہوئی تھی 1945 میں الحمدللہ, اس میں ہزاروں علماء اور ہزاروں مشائخ
مختلف سلسلوں کے پیران عظام، قادری، نقشبندی، سہروردی، چشتی سلسلوں کے جو مشائخ تھے، انہوں نے اس کانفرنس میں شرکت کی، ہزاروں علماء نے شرکت کی، ان کے خلفاء نے شرکت کی، الحمدللہ۔ اور جو مراد آباد میں اس کا مرکزی دفتر بنایا گیا تھا، اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ 22,000 علماء اہل سنت، عاشقان رسول اہل سنت علماء کے ناموں کی لسٹ درج تھی کہ جو تحریک پاکستان میں حصہ لیے ہوئے تھے، الحمدللہ۔ اور جن علماء اہل سنت نے تحریک پاکستان میں، حصول پاکستان میں جو حصہ لیا، میں آپ کو نام بتاؤں ان کے، اعلیٰ حضرت کے شہزادے حامد رضا خان جو کہ مفتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت کے دوسرے شہزادے اعلیٰ حضرت ہیں، اعلیٰ حضرت مفتی، اعلیٰ حضرت کے والد مفتی، اعلیٰ حضرت کے دادا مفتی، اعلیٰ حضرت کی اولاد مفتی۔ ہماری اولاد کو نماز بھی نہیں پڑھنا آتی، سکھائیں گے تو پڑھنی آئے گی نا۔ اعلیٰ حضرت نے علم کہاں سے سیکھا تھا؟ اپنے والد صاحب سے۔ ہم اپنے والد، اپنے بچوں کو تو طہارت بھی نہیں سکھا پاتے، کپڑے پاک کرنے کا طریقہ بھی نہیں سکھا پاتے، تو ہمیں آتا ہوگا تو سکھائیں گے نا۔ بہرحال اعلیٰ حضرت کے دوسرے شہزادے مصطفیٰ رضا خان، مفتی اعظم ہند جن کو کہا جاتا ہے، ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کرنا ہو ابھی کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو، جن کا یہ شعر۔ اور بہار شریعت جنہوں نے لکھی ہے نا، صدر الشریعہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی تحریک پاکستان کے سرگرم رکن تھے، اور جن کی خزائن العرفان دعوت اسلامی والے پڑھتے ہیں، چھاپتے ہیں، لکھتے ہیں، یعنی پرنٹ کرواتے ہیں، لکھی تو صدر الفاضل نے ہیں، اور اس کو عام کرتے ہیں، وہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی تحریک پاکستان کے سرگرم رکن تھے۔ عثمان ادھر آ جاؤ بیٹا، ادھر بیٹھو میرے پاس۔ اور بہت سارے علماء اہل سنت جو اس کے سرگرم رکن تھے اور بہت کوششیں کرنے والے تھے، مزید آپ کو نام بتاؤں، اور بڑے بڑے گدی نشین، پیر قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ، یہ بہت اپنے مریدوں کو تاکید کی تھی کہ پاکستان کے حصول کے لیے آپ نے کوششیں کرنی ہیں۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علی پور سیدہ والے، یہ ضلع نارووال، ہم اس کو اتار نگر کہتے ہیں اپنی تنظیمی ترکیب میں، ماشاءاللہ ان کی کوششیں بہت تھیں، اور بہت یہ تاکید کرتے تھے اپنے مریدوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، کہ آپ پاکستان کی حمایت کریں اور پاکستان کے حصول کے لیے جو کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ان کو ووٹ دیں۔ اور ماشاءاللہ ان کے دربار پر میں نے کئی بار حاضری بھی دی ہے، اور ماشاءاللہ ان کے وہ تھے گدی نشین تھے، پردہ فرما گئے، انہوں نے تو فیضان مدینہ بنانے کے لیے مدنی عطیات بھی دیے تھے ہمیں، الحمدللہ۔ محدث اعظم ہند مولانا سید محمد اشرف کچوچوی، ابو النور محمد بشیر کوٹلی لوہارا، شاہ عبد العلی میرٹھی صدیقی، مفتی احمد یار خان نعیمی، حافظ ملت مولانا شاہ عبد العزیز مبارک پوری، پیر محمد قاسم مشوری، یہ فاروق نگر کے پیر صاحب، الحمدللہ۔ اور جو اجمیر شریف کے اس وقت گدی نشین تھے، مولانا خلیل احمد برکاتی، پاک پتن شریف کے جو گدی نشین تھے، چورا شریف کے جو گدی نشین تھے، اور سلطان العارفین سلطان باہو کے جو گدی نشین تھے، شیخ القرآن مولانا عبد الغفور ہزاروی، یہ محدث اعظم پاکستان کے دور کے ہیں، بہت بڑے عالم تھے۔ اور خود جس شہر سے میں حاضری دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں، جس کو ہم کہتے ہیں سردار آباد، محدث اعظم پاکستان بھی تحریک پاکستان کے سرگرم رکن تھے۔ تو الحمدللہ علماء اہل سنت کا فیضان پیارا پاکستان، علماء اہل سنت کا فیضان پیارا پاکستان، اولیاء کا فیضان پیارا پاکستان، میرے مصطفیٰ کا فیضان پیارا پاکستان، میرے باپا کا فیضان پیارا پاکستان۔ باپا کا فیضان نہیں کہ پاکستانیوں کو حقیقی وہ مقصد سمجھا رہے ہیں کہ پاکستانی کو کیسا ہونا چاہیے، پاکستانی کو پورا من ہونا چاہیے،
پاکستانی کو اصولوں کا پابند ہونا چاہیے، ٹریفک کے اصولوں کا پابند ہونا چاہیے، جو قوانین شریعت سے نہیں ٹکراتے ان کا پابند ہونا چاہیے۔ مرشد پاک ہمیں سمجھاتے ہیں کوئی ہڑتال نہیں کرنی، کوئی دھرنا نہیں دینا، اور تحریک چلانی ہے کون سی؟ مسجد بھر، مسجد بھرو تحریک دیکھیں نا میرے باپا کا پاکستان، اور میرے باپا تو فرماتے ہیں کہ میں الحمدللہ کٹر پاکستانی ہوں۔ کس طرح کہ آپ فرماتے ہیں میں پیدا ہی پاکستان میں ہوں، میں مائگریٹ کر کے نہیں، ہمیں تو پیدا ہی جنہوں نے مائگریشن کی ان کی بھی قربانیاں ہیں بلا شبہ، الحمدللہ اللہ کی رحمت سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا پاکستانی بنائے۔ کیسا؟ نماز پڑھنے والا۔ ہاں پاکستانی کو ایسا ہونا چاہیے، مسلمان ہے نا یہاں پر تقریباً مسلمان رہتے ہیں، تو مسلمان کو نمازی ہونا چاہیے، مسلمانوں کو حاجی ہونا چاہیے جس کو استطاعت ہے، زکوٰۃ دینے والا ہونا چاہیے جس کے ذمے ہے، مسلمانوں کو پرامن ہونا چاہیے، پڑوسیوں کے حقوق جاننے والا ہونا چاہیے، علم دین جاننے والا ہونا چاہیے، فرض علوم سیکھنے والا ہونا چاہیے، دینی اجتماعات میں آنے والا ہونا چاہیے، قرآن اس کو صحیح پڑھنا آنا چاہیے، ماں باپ کا ادب احترام کرنا چاہیے۔ ہمارا پاکستان انشاءاللہ اس سے ترقی کرے گا، ہم اچھے شہری بنیں گے، ہم اچھے مسلمان بنیں گے تو اللہ کی رحمت سے ہمارے گھر کے اندر بھی خوشیاں آئیں گی اور ہمارا ملک بھی خوشحال ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیس بک کے ناظرین، یہ بھائی صاحب کا آفیشیل پیج ہے، اس کو آپ لوگ لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ آئیے آپ کے کمنٹس کی طرف چلتے ہیں۔ بھائی صاحب وقاص بھائی ہیں، علی رضا بھائی ہیں، کہہ رہے ماشاءاللہ وقاص ہیں، عائشہ صاحب کی بارگاہ میں سلام اور جشن آزادی مبارک ہو۔ امانت مرزا کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور محمد اکرم کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ علی طاری کہہ رہے ہیں اٹک سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ گھر میں بیوی اور بچے بھی بالغ ہوں تو وہ قربانی کرنے کے لیے صاحب نصاب کیسے ہوں گے؟ اب لوگ گھوڑے سوار رسالہ پڑھیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، اور مزید بہار شریعت سے پڑھیں۔ کون سا حصہ ہے بہار شریعت کا؟ بہار شریعت کا 15واں حصہ پڑھے، اور پھر بھی پلے نہ پڑھے تو دارالفتہ اہل سنت سے رجوع کر لیں، بھائی معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ عبداللہ بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں آپ کتنے بھائی ہیں اور کون کون مدنی ماحول میں ہیں؟ اللہ اکبر، میرے مرشد نے اتنے بھائی بنا دیے ہیں کہ میری گنتی مجھے یاد نہیں، لاکھوں بھائی، پیر بھائی ہیں نا ہمارے، لاکھوں۔ ویسے ہم جو ماں جائے ہیں وہ 5 بھائی تھے، اب 4 ہیں، بڑے بھائی جو انہوں نے پردہ فرما لیا، اللہ ان کو غریق رحمت آمین۔ وقاص زوید ہیں، بھائی صاحب سلام اور دعا فرما دیں۔ علی کا ولی السلام۔ سید نعمان، اغفر اللہ لنا ولکم ولہم۔ آمین۔ سید نعمان کوریا، مرحبا، دعا کی عرض ہے۔ اللہ کرم فرمائے ان کے حال پر، آپ کے حال پر، میرے حال پر، ہم سب کے حال پر آمین۔ محمد ہاشم اتاری ہیں، بھائی صاحب دعا فرماتے ہیں ایمان کی حفاظت کی۔ آمین۔ امیر اختر بھائی صاحب کو سلام، اور سید علی کا ولی کے لیے دعا، کافی بیمار ہوئے ہیں۔ سفیان اتاری، سلام، رکن شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میں بلبل باغ اتار دہاں سنا دیں، مدنی فیس روزانہ گھر درس دینے کی نیت کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، اور دیگر بھی نیت کریں نا بھائی، دیگر بھی جو فیس بک کے جو سوشل میڈیا کے ناظرین بکیا بھی نیت کریں۔ میں بلبل باغ عطار دہاں، میں بلبل باغ عطار دہاں کی کرنا باغ بہارانوں کی کرنا باغ بہارانوں، جدو مرشد نظر کرم کیتی، جدو مرشد نظر کرم کیتی، اڈا طیبہ دے بازارانوں، اڈا طیبہ دے بازارانوں، میں بلبل باغ عطار دہاں، میں بلبل باغ
पढ़ने का दिल नहीं करता दुआ फरमा दें। क्या पढ़ने का दिल नहीं करता? कुरान पढ़ने का दिल नहीं करता। तो कुरान पढ़ना चाहते हैं तो कुरान पढ़ने के फजाइल पर तवज्जो करें। कुरान की ज़ियारत भी इबादत है। क्या फिजिक्स की भी ये फजीलत है? क्या मैथमेटिक्स की ये फजीलत है? क्या इंग्लिश बुक्स की ये फजीलत है? क्या दिगर स्टडीज़ के ये बुक्स जो हैं उसकी ये फजीलत है? सुभान अल्लाह, कुरान की ये फजीलत है। देखने का सवाब, छूने का सवाब, पढ़ने का सवाब और पढ़ाने का सवाब, इसकी तालीम कुरान में खर्च करने का सवाब, और हर हरफ पर 10-10 नेकियां। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह हमें नसीब फरमाए इस तरह इसके फ़ज़ाइल पर गौर करेंगे। जहाँ कुरान पाक की तिलावत होती, इत्मीनान नाजिल होता है, रहमत नाजिल होती है, इत्मीनान सकीना नाजिल होती है। घर में कुरान पढ़ेंगे शैतान भाग जाएगा, दुकान पे कुरान पढ़ेंगे बरकत होगी, रोजी में बरकत होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इस तरह के फ़ज़ाइल पर गौर करेंगे ना तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरान पढ़ने को दिल चाहेगा। ये दिल ठीक नहीं है जो कुरान पढ़ने को नहीं चाहता, तो दिल को ठीक करना चाहिए। क्या करें? दिल से गुनाहों की कालब को दूर करें, तौबा के पानी के जरिए से, नदामत के आंसुओं के जरिए से। अल्लाह नसीब फरमाए। दानिश मकबूल है, आई सब दुआए मदीना प्लीज। अल्लाह ताला आपको बार बार मदीना दिखाए और पहले हम सीखें करीना, फिर मिले मुर्शिद से सीना, चल पड़े अपना सफीना जानिबे सुए मदीना। पहले ये तो पता हो ना मदीना है क्या, मदीने की शान और अजमत क्या है। रफीकुल हरमैन में पढ़ें, आशिकान रसूल की 130 हिकायात इसमें पढ़े। मदीना है क्या? मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा, के रहते हैं मेरे आका मेरे सरवर मदीने में, इसलिए मदीने से प्यार है। जिशान तारी हाई साहब को सलाम, अली का वली हिस्सा, नेक औलाद की दुआ फरमा दें। आमीन आमीन आमीन। साकिब मोहम्मद यूसुफ हैं, सलाम दुआ की अर्ज है। अली का वली हिस्सलाम, यगफिरुल्लाहु लना व लकुम व लहुम। जुबैर सलाम और खुसूसी दुआओं की दरखास्त। अली का वली हिस्सलाम, यगफिरुल्लाहु लना व लकुम व लहुम। अब्दुल मुस्तफा सलाम भाई साहब, ईमान की सलामती की दुआ फरमा दें। आमीन आमीन। आकिब बेग सलाम, आकिब तारी मेरे बेटे मोहम्मद हसन के लिए दुआओं के लिए अर्ज है। अल्लाह खैर फरमाए, उनकी भी आपकी भी हम सब की। एक इस्लामी बहन पूछ रही है कि मेरा सवाल है कि शिर्क क्या है? शिर्क क्या है ये मैं आपको किताब का नाम बताता हूँ, जहन्नम के खतरात। आप उससे इसको पढ़ें कि शिर्क क्या है। अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में गैर खुदा को शामिल करना, मज़ीद तफसील उसमें आप पढ़ें। और फिर माशाअल्लाह दारुल अहले सुन्नत के सिलसिले होते हैं, वो आप देखते रहें तो इंशाअल्लाह इससे आपको आगाही हासिल होती रहेगी। मोहम्मद सुफियान सलाम भाई साहब की बारगाह में दुआ की इल्तिजा। अच्छा, ये अर्ज कर दूं कि ये मज़ारात पर जाना ये शिर्क नहीं है, और अल्लाह वालों से मदद मांगना ये शिर्क नहीं है। आप जहन्नम के खतरात किताब पढ़ेंगे, उसके अंदर इसकी वजाहत मौजूद है और भी दीगर किताबों में है अल्हम्दुलिल्लाह। अली का वली सलाम। वकास या खुदा पाक वतन की हिफाजत फरमा सुना दें। इंशाल्लाह मुझे तवक्को थी कि कोई कहेगा, इसलिए मैं लेकर आया था। अब मैं वैसा नात खान तो नहीं हूँ जिसको खुश इल्हान नात खान कहा जाए, बरल अपने पाक वतन के लिए मेरे मुर्शिद ने दुआ लिखी है, हम दुआ तो करेंगे। या खुदा पाक वतन की तू हिफाजत फरमा, फजले कर इस पे सदा साया रहमत फरमा। मरहबा पाक वतन पाकिस्तान, मरहबा पाक वतन पाकिस्तान। दे तरक्की तू इनायत इसे बरकत फरमा। लुत्फ से तेरे मिली पाक वतन की सौगात, लुत्फ से तेरे मिली पाक वतन
سوغات فضل سے اب مجھے جنت بھی عنایت فرما آمین آمین بجاہ النبی الامین علی اکبر ہے سلام علی کا علیہ السلام میرا سوال یہ ہے کہ دعوت اسلامی نے جو پاکستان کے لیے وہ ترانہ لکھا ہے اسے ہم کیا کہیں گے نعت کہیں گے نغمہ کہیں گے منقبت کہیں گے امیر اہل سنت کا یہ دعائیہ کلام ہے اور بہت سارے جو نا وہ فرق نہیں کر پاتے وہ کلام دعائیہ بھی ہوتے ہیں اچھا وہ حمد کا بھی کلام ہوتا ہے مناجات بھی ہوتی ہے نعت بھی ہوتی ہے استغاثہ بھی ہوتا ہے تو بہرحال جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت بیان کی جاتی ہے اس کو نعت کہا جاتا ہے اور بارگاہ رسالت میں جو استغاثہ پیش کیا جاتا ہے اس کو بھی ویسے نعت کہتے ہیں مگر اس کو استغاثہ مدنی چینل پر آپ نے دیکھا ہوگا کلام یا استغاثہ اس طرح لکھا جاتا ہے بہرحال یہ نغمہ نہیں اس کو کہیں گے دعا دیکھیں یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما یہ پہلا اس کا مصرع ہے تو کیا دعا ہے نا اپنے پاک وطن کے بارے میں دعائیں لکھی ہوئی عرب شریف سے فقیر تار صوبہ سے مدنی چینل اور فیس بک